ارے میں گڈا سے بول رہا ہوں، ارے بھائی میں للمٹیا سے بول رہا ہوں، آپ کے پاس ایمان ہے عمل صالح نہیں تو یہ ایمان کسی کام کا نہیں۔ آپ کے پاس عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں، ایسا عمل صالح بھی کسی کام کا نہیں۔ اس لیے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ بکریاں چرانے جایا کرتا تھا، صبح جاتا تھا اور شام کو آیا کرتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سبھی حضرات سب سے پہلے شیخ جرجیس سراجی حفظہ اللہ کی زبانی اس تقریر کو سماعت فرمائیں، پھر آگے گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ایمان اور عمل صالح ہماری زندگی کے لیے دونوں ایسے ہی ضروری ہیں جیسے موبائل کے لیے سم اور سم کارڈ کے لیے موبائل، دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں، ایسی ایمان کے بغیر عمل صالح اور عمل صالح کے بغیر ایمان انکمپلیٹ ہے، ادھورا ہے، ناقص ہے، کوئی فرق نہیں۔ موبائل بہت قیمتی ہے آپ کا، لیکن سم نہیں پڑا، موبائل بیکار۔ اب آپ سم لے لیں، جیو کی لے لو، ایئرٹیل کی لے لو، ووڈا کی لے لو، کسی بھی اچھی کمپنی کی سم لے لو اور اس سم میں 10,000 روپے کا بیلنس بھی بھر لو، 20,000 50,000 کا بیلنس بھی ڈال دو۔ اب اس سم کو کان میں لگا کے کہو ہیلو ہیلو، ارے بھائی آپ کو میری آواز آ رہی؟ ارے میں گڈا سے بول رہا ہوں، ارے بھائی میں للمٹیا سے بول رہا ہوں، آپ کی آواز کہیں نہیں جائے گی۔ سم میں آپ کے 50,000 روپے کا بیلنس ہے لیکن آواز نہیں جائے گی، کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس سم تو ہے لیکن موبائل نہیں ہے، اور سم بغیر موبائل کے کام نہیں کرتا ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ سم کے اندر موبائل کارڈ ڈالنا پڑے گا، یا موبائل کے اندر سم کارڈ، موبائل میں سم کارڈ کو ڈالنا پڑے گا۔ جب موبائل اور سم کارڈ دونوں مل جائیں گے اس کے بعد میں آپ جس جگہ چاہیں گے گفتگو کریں گے، جس جگہ چاہیں گے بات کریں گے۔ اب آپ کی بات ہوگی۔ یہی حال ہے ایمان کا اور یہی حال ہے عمل صالح کا۔ آپ کے پاس ایمان ہے عمل صالح نہیں تو یہ ایمان کسی کام کا نہیں۔ آپ کے پاس عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں، ایسا عمل صالح بھی کسی کام کا نہیں۔ اس لیے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ان کے لیے ایسا انعام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ ایمان کا سب سے افضل درجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے افضل شعبہ ہے لا الہ الا اللہ کا کہنا۔ لیکن لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے جاؤ اور مزاروں پہ چادریں بھی چڑھاتے جاؤ، لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ، اپنے گلوں میں تعویذ اور گنڈے بھی پہنتے جاؤ، لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ اور باباؤں کی قبروں پہ چادریں بھی چڑھاتے جاؤ، لا الہ الا اللہ کہتے جاؤ اور باباؤں کی مزاروں پہ جا کر تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا، اس طریقے کے شرکیہ نعرے بھی لگاتے رہو، لا الہ الا اللہ کہتے رہو اور مدد اور حاجت دوسروں سے مانگتے رہو، پوری کرواتے رہو، لا الہ الا اللہ کہتے رہو اور دوسروں کے سامنے بھی سجدے کرتے رہو، لا الہ الا اللہ کہتے رہو اور دوسروں کو بھی پکارتے رہو۔ یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا نہیں ہے۔ ایک آدمی زندگی بھر برے کام کرتا ہے، زندگی بھر کافر رہتا ہے، زندگی بھر کفر و شرک کرتا ہے، لیکن مرنے سے
ایک دن پہلے 2 دن پہلے اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے اور وہ آدمی یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور مر گیا۔ 70 سال تک اس نے کفر کیا، 70 سال تک اس نے شرک کیا، 70 سال تک اس نے گناہ کیے، اور مرنے سے پہلے اللہ نے اس کو توفیق دے دی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد وہ مر گیا، جنت کا مستحق ہو گیا۔ یہی وہ کلمہ ہے جو انسان پڑھ لے تو جنتی بنا دیتا ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کو پڑھے بغیر اگر کوئی انسان مر جائے تو پھر وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ آئیے ایک واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں، صحیح بخاری میں وہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے قلعے کا جس کو خیبر کہا جاتا تھا، اس خیبر کا محاصرہ اللہ کے نبی نے کر لیا، چاروں طرف سے اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے خیبر کا محاصرہ کر لیا۔ ایک قلعہ تھا جس میں یہودی رہتے تھے، نبی اکرم نے اور آپ کے صحابہ نے اس خیبر کا محاصرہ کر لیا۔ اب جو لوگ اندر ہیں وہ اندر رہیں گے، جو باہر ہیں وہ اندر نہیں جا سکیں گے، چاروں طرف سے گھیر لیا۔ خیبر کا ایک چرواہا جس کا نام اسود تھا، وہ بکریاں چرانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہ خیبر کے لوگوں کی، یہودیوں کی بکریوں کو جنگل میں بکریاں چرانے جایا کرتا تھا، صبح جاتا تھا اور شام کو آیا کرتا تھا۔ وہ اپنے اپنے بکریوں کے مالک سے بکریاں چرانے کی قیمت لیتا تھا، مزدوری لیتا تھا، مزدوری لیا کرتا تھا، اجرت کام کرتا تھا۔ جب وہ بکریاں چرا کے آیا تو کیا دیکھتا ہے، خیبر کا محاصرہ ہو چکا ہے۔ پتہ لگایا تو پتہ چلا محمد اور اس کے ساتھیوں نے خیبر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ یہ آیا اور صحابہ سے کہنے لگا کہ آپ کے نبی کہاں ہیں، محمد رسول اللہ کہاں ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے، مجھے ان سے ملاقات کرنا ہے۔ بتایا محمد رسول اللہ وہ ہیں، وہ خیمہ لگا ہوا ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، جائیے اس پردے کو ہٹا کر دیکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نظر آئیں گے۔ اسود نام کا یہ بکریوں کا چرانے والا یہ یہودی محمد رسول اللہ کے پاس جاتا ہے، اس کے ذہن میں یہ تصور تھا، اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ محمد رسول اللہ کے پاس تو اچھے خاصے باڈی گارڈ ہوں گے، اتنے بڑے نبی اور صحابہ اتنی عزت کرتے ہیں ان کی، تو ان کے پاس تو بہت بڑے باڈی گارڈ ہوں گے، کئی باڈی گارڈ تلواریں لیے کھڑے ہوں گے اور آسانی سے ملاقات نہیں ہوگی، پہلے اپارٹمنٹ لینا پڑے گا، اس کے بعد میں ملاقات ہوگی۔ آپ آج ملے نہ ملے، کل ملنے کا ٹائم دیں یا پرسوں ملنے کا ٹائم دیں، پتہ نہیں کب ٹائم دیں گے۔ اس کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ پتہ نہیں مجھے ملنے کا ٹائم کب ملے گا، لیکن چلے جب اس نے خیمے کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالی شان قالین پر نہیں بیٹھے ہیں، صوفے پر نہیں بیٹھے ہیں، نرم گرم بستر پر نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ کچی زمین پر کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھی ہوئی ہے، اسی چٹائی پر محمد رسول اللہ تشریف فرما ہے۔ اس نے کہا کیا آپ محمد رسول اللہ ہیں؟ آپ نے سر اٹھایا، فرمایا جی۔ اسود نے کہا میں اسود ہوں، میں یہودی ہوں اور اسی خیبر کا رہنے والا ہوں جس کو آپ نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کچھ بات کرنا ہے مجھے۔ آپ نے کہا اندر آ جاؤ۔ وہ یہودی اندر چلا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا آپ یہ بتائیے کہ آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے، آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کون سی تعلیم دیتے ہیں، آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میری تعلیم بس یہی ہے اور بہت چھوٹی سی تعلیم ہے, بہت چھوٹی سی میری دعوت ہے, اور وہ دعوت یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ. صرف ایک اللہ کی عبادت کرو, اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اسود یہودی تھا لیکن جانتا تھا کہ محمد کیا کہلوانا چاہ رہے ہیں. وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دوں گا تو 360 بتوں کو چھوڑنا پڑے گا. وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دوں گا تو لات و منات کو وقت سوا یعوق و نصر کو چھوڑنا پڑے گا. وہ جانتا تھا کہ ہم نے اگر کلمہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو ہمیں اپنے اپنے نبیوں کو جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, حضرت عزیر کو ہمیں اللہ کے بیٹے ہونے کا انکار کرنا پڑے گا. وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو ہمیں تمام جھوٹے خداؤں کو چھوڑنا پڑے گا, اور ایک اللہ کی عبادت کا مطلب ایک اللہ سے مانگنا بھی پڑے گا, ایک اللہ کے سامنے سر بھی جھکانا پڑے گا, ایک اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرنا پڑے گا, ایک اللہ کو پکارنا بھی پڑے گا, اور ایک اللہ کی عبادت بھی کرنا پڑے گی. وہ جانتا تھا اس بات کو, اس لیے اس نے کہا اے محمد ابن عبداللہ اگر آپ کی دعوت کو میں نہ مانوں تو میرا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا مرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اس نے کہا اے محمد ابن عبداللہ اگر آپ کی تعلیم آپ کی دعوت میں قبول کر لیتا ہوں تو کیا ہوگا؟ فرمایا اگر تم نے میری دعوت قبول کر لی تو تم جنت میں جاؤ گے, یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے تو ان الاسلام کان قبلہ, تو اسلام تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اسلام لائے سارے گناہ تمہارے مٹ جائیں گے اور معاف ہو جائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے اپنا ہاتھ بڑھائیے. اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, یہ کلمہ پڑھا اسلام لے آئے. اس کے بعد اسود نے تلوار لی اور میدان جنگ میں چلا گیا. اسود نے تلوار اٹھائی اور میدان جنگ میں شامل ہو گیا. پھر لڑا, کافی لڑا, اتنا لڑا کہ 2-4 کافروں کو قتل بھی کیا, لیکن زیادہ دیر میدان جنگ میں نہ ٹھہر سکا اور پھر تلوار اس کی اوپر چل گئی. یعنی اسود بھی قتل کر دیے گئے, اسود بھی مارے گئے, اسود بھی شہید ہو گئے. اسود کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے, اسود کی لاش زمین کے اوپر پڑی ہے. صحابہ آتے دیکھ رہے ہیں, جو لوگ میدان جنگ میں تھے ان کو پتہ ہی نہیں یہ کون ہے, کیونکہ ابھی اسلام لایا ہے, پتہ ہی نہیں یہ کون ہے. اللہ کے رسول کو بلایا گیا, اے اللہ کے نبی اس لاش کے ساتھ کیا سلوک کرو, ہم تو اس کو پہچانتے نہیں کہ یہ کون ہے. یہ آیا, ہماری طرف سے مدافعت کیا, 2-3 کافروں کو مارا اور پھر کسی کی تلوار اس کو بھی لگ گئی اور یہ بھی مارا گیا. اس لاش کا کیا کرو, ہمیں تو معلوم نہیں یہ کون ہے. آپ نے فرمایا یہ اسود ہے, خیبر کا یہودی تھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اسلام لایا, ابھی تو مسلمان ہوا اور جنگ میں شریک ہو گیا اور قتل کر دیا گیا, شہید ہو گیا. یہ پہلا شخص ہے, یہاں غور کیجئے گا, یہ پہلا شخص ہے جس نے ایک بھی نیکی نہیں کی. یہ پہلا شخص ہے جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی. یہ پہلا شخص ہے جس نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا. یہ پہلا شخص ہے جس نے ایک بھی حج نہیں کیا. اسلام لایا, کلمہ پڑھا, جہاد میں شامل ہوا اور قتل کر دیا گیا, مارا گیا, شہید ہو گیا. اللہ نے اس کو جنت دے دی, یعنی یہ جنت کا مستحق ہو گیا. دیکھیے پوری زندگی گناہ کے کام کرتا رہا, یہودی رہا, مشرک رہا, کافر رہا, لیکن کلمہ پڑھتے ہی جہاد میں شامل ہو گیا, شہید ہو گیا اور جنتی. ایک بھی نماز نہیں پڑھی لیکن جنتی, ایک بھی روزہ نہیں رکھا لیکن جنتی, ایک بھی حج نہیں کیا لیکن جنتی. تو لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایمان کا سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا. اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور جنت کا مستحق ہو گیا. آئیے, ایک 12 سال کا بچہ یہودی کا اللہ
اللہ کے رسول کی بات سنتا تھا، نبی کی خدمت کرتا تھا، نبی کی سیوا کرتا تھا، اور نبی کی بات سن کر اس کا دل نبی کی باتوں پر آتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ ہم اسلام لے آئیں، لیکن اس کا باپ اس کو ڈانٹ کر کہتا تھا بتاؤں ابھی تو محمد کی بات مانے گا، تو محمد کا کلمہ پڑھے گا، تو محمد پر ایمان لائے گا، محمد کے رب پر ایمان لائے گا۔ اپنے باپ کا غصہ دیکھ کر یہ 12 سال کا بچہ ڈر جاتا تھا اور پھر بیچارہ کچھ نہیں کر پاتا تھا، آتا تھا نبی کی بات سنتا تھا، نبی کی خدمت کرتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ ایک دن پتا چلا کہ وہ بیمار ہو گیا، اللہ کے نبی نے کہا کئی دن سے وہ آیا نہیں، فرمایا وہ تو بیمار ہے۔ اے اللہ کے نبی وہ تو بیمار ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا چلو مجھے اس کے گھر لے کر چلو۔ اللہ کے رسول اس 12 سال کے یہودی بچے کے گھر جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، یہودی گھر میں اندر آنے کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی اس چھوٹے سے 12 سال کے بچے کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کی حالت اتنی گمبھیر ہے کہ وہ یعنی سانسیں لے یہ حال ہے، اب مرا کہ تب مرا، ابھی روح نکلی تب نکلی، کنڈیشن اس کی بہت نازک، اور وہ اللہ کے نبی کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا قُلْ يَا غُلَامُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے بچے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں، بچہ مرنے والا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، اور اللہ کے نبی ایسی کنڈیشن میں اس سے کیا کہہ رہے ہیں بیٹا بچے، اے غلام، اے بچے لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف ایسے دیکھا گویا کہ کہہ رہا ہو کہ ابو میرا دل ان کی طرف ہے، ان کی تعلیم کی طرف ہے، میری پوری زندگی میں آپ نے مجھے پرمیشن نہیں دی، آج تو ان کی بات مان لینے دیجئے۔ زبان سے کہہ نہیں پا رہا ہے، لیکن ایسے دیکھ کر اشارہ دیکھ رہا ہے اپنے باپ کو۔ اس کے باپ نے سمجھ لیا کہ میرا بیٹا جب آتا تھا اللہ کے رسول کے پاس سے تو مجھ سے نبی کی تعریف کرتا تھا، محمد رسول اللہ کی باتیں بتاتا تھا اور اسلام لانے کے لیے آمادہ تھا، لیکن میرے ڈر کی وجہ سے نہیں لاتا تھا۔ تو باپ نے آج اپنے بچے کے چہرے کو دیکھا تو کیا فرمایا بیٹے، کیا فرمایا یا بنیات ابو القاسم، اے میرے بیٹے تم ابو القاسم کی بات مان لو، اے میرے بیٹے آج تم محمد رسول اللہ کی بات مان لو، یہ جو کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے تم کلمہ پڑھ لو۔ اس بچے نے مسکراتے ہوئے کہا، جب دیکھا کہ باپ نے اجازت دے دی تو وہ بچہ مسکرایا اور مسکرا کر اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ بخاری کے الفاظ، یہاں اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی اس بچے کا انتقال ہو گیا، کلمہ پڑھتے ہی اس بچے کی روح کف سے عنصری سے پرواز کر گئی، کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی اس بچے کی روح کف سے عنصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس کی سانسیں کام نہیں کر رہی ہیں، اکھڑ گئی ہیں، دل کام نہیں کر رہا، دھڑکنیں بند ہو گئی ہیں، سمجھ گئے کہ یہ بچہ انتقال کر گیا، سب کو یقین آ گیا بچہ مر گیا۔ اللہ کے نبی اپنے جہاں بیٹھے تھے اس کے سرہانے کے پاس وہاں سے اٹھتے ہیں اور کھڑے ہو کر یہ جملے ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی انقذہ عن النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا لیا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم میں جلنے سے بچا لیا۔ کلمہ پڑھا اور جنت کا مستحق ہے۔ اس بچے نے کلمہ پڑھتے کتنی نیکی کی، کلمہ پڑھا اور انتقال۔ اگر کلمہ نہ پڑھتا تو کہاں جاتا، کلمہ پڑھا تو کیا نبی اکرم کہہ رہے کہ اللہ نے اس کو جہنم سے بچا لیا، اور جو جہنم سے بچ گیا اس کا مطلب وہ جنت کا مستحق ہو گیا، یعنی وہ جنتی بن گیا۔ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے تعلق سے ایک چیز اور بتاؤں گا اور اس کے بعد دوسری چیز پر آ رہا ہوں میں۔ میرے بھائیوں،
یہ تو تھے پڑھنے والے. اسود نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ, جنگ میں گیا شہید ہو گیا جنتی. ایک بھی نماز نہیں پڑھی, ایک بھی روزہ نہیں رکھا جنتی. اس بچے نے کلمہ پڑھا اور مر گیا جنتی. ایک بھی نماز نہیں پڑھی, ایک بھی روزہ نہیں رکھا. یہ ہے کلمہ طیبہ, یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. اور آئیے اس کے برعکس میں آپ کو ایک اور منظر دکھاؤں. جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کا انجام کیا ہوا. چچا نبی اکرم کے چچا ابو طالب, یہ بھی موقع نہیں ملا تھا, موقع بھی ملا تھا. پوری زندگی نبی کی خدمت بھی کرتے رہے, اور خدمت بھی ایسی ویسی نہیں. اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے تو ماں نہیں, 6 سال کے ہوئے ان کی ماں جب ان کو ان کے باپ کی قبر دکھلا رہی تھی اپنے شوہر کی, تو شوہر کی جدائی میں خود ان کی روح نکل گئی اور اٹیک پڑا اور ماں آمینہ کا انتقال ہو گیا. 6 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ نے اپنے باپ ہی کی قبر کے پاس اپنی ماں کو بھی دیکھ لیا کہ انتقال کر گئی, ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. دادا نے پالا عبد المطلب نے, اور 8 سال کے ہوئے محمد رسول اللہ تو دادا بھی چھوڑ کے چلے گئے. اب 8 سال سے لے کر 25 سال تک جب تک کہ محمد رسول اللہ کی شادی نہیں ہوگی حضرت خدیجہ سے, تب تک محمد رسول اللہ کو ابو طالب کھلاتے رہے, پلاتے رہے, پالتے رہے, پوستے رہے, بڑا کرتے رہے, جوان کرتے گئے, یہاں تک کہ خدیجہ سے نکاح ہو گیا. اس کے بعد بھی اپنے پاس رکھتے رہے, یہاں تک کہ آپ کی عمر 40 سال ہو گئی اور نبی بن گئے. اور نبوت کے بعد جب کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا تو آپ نے کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا پرچم لہرایا. کافروں نے مارا ستایا تو ابو طالب محمد رسول اللہ کو بچاتے رہے. اللہ کے نبی لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دیتے رہے, اور جو پریشانیاں آتی تھی ابو طالب اس پر بچاتے رہے. اور ایک دن آیا کہ کافروں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ابو طالب اب پانی حد سے آگے چڑھ گیا, اے ابو طالب اب پانی بہت زیادہ سر چڑھ گیا ہے, اب ابو بھتیجے کو میرے حوالے کرو. اس نے ہمارا جینا دو بھر کر دیا ہے, اس نے ہمارا رہنا دو بھر کر دیا ہے, اس نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ کر ہماری زندگی تل کر دی ہے. اب ہم آپ کے بھتیجے کو نہیں چھوڑیں گے, اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کرو. ابو طالب نے کہا واہ, اپنا بھتیجا ہم تمہیں دے دیں اور تم اس کو سزا دو. میں نے بڑی پیار سے محبت سے پالا پوسا بڑا کیا. فرمایا اگر آپ کو بچے پالنے کا اتنا شوق ہے تو میں اپنا بیٹا تمہیں دے دیتا ہوں. اے ابو طالب تم اس بچے کو کھلاؤ, میں اپنا بیٹا دے دیتا ہوں, تم اس کو کھلاؤ پلاؤ بڑا کرو, وہ تمہاری خدمت کرے گا, تمہارے ساتھ رہے گا. لیکن تمہارے بھتیجے کو میں ماروں گا اور تمہارے بھتیجے کو ہمارا سماج, ہماری سوسائٹی جو سزا دے گی وہ دے گی. ابو طالب نے کہا واہ کتنا اچھا فیصلہ کر رہے ہو, تمہارے بچے کو میں کھلاؤں پلاؤں پال پوس کر بڑا کر کے ساڑ بناؤں, ساڑ کر دوں, اور میرے بھتیجے کو لے جا کر تم اس کی ٹکا بوٹی کرو, تم اس کو قتل کرو, تم اس کو مارو. کتنا اچھا فیصلہ کر رہے ہو تم, یہ فیصلہ ہے تمہارا. تو آئے ابو طالب تو اب سمجھ لو کہ معاملہ کتنا آگے بڑھنے والا ہے. تمہارے بھتیجے نے ہمارا رہنا دوبر کر دیا ہے, زندگی تنگ کر دی ہے. سمجھا لو اپنے بھتیجے کو, اگر نہیں مانا تو جہاں ملے گا ہم تمہارے بھتیجے کو قتل کر لیں گے. جب یہ سارے لوگ چلے گئے تو ابو طالب نے محمد رسول اللہ کو بلایا اور ایک ہی بات کہی کہ میرے بھتیجے میں تمہیں بیٹے کی طرح پالا ہوں, پوسا ہوں, پال پوس کر تمہیں بڑا کیا ہوں. اب ان کافروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, یہ اب پانی حد سے زیادہ چڑھ گیا ہے, اب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا ہے. اے میرے بھتیجے یہ تمہیں قتل کرنا چاہتے, تمہیں مارنا چاہتے ہیں, اور میں بھی اتنا کمزور ہو چکا ہوں کہ اب میں تمہاری کتنی مدد کر سکتا ہوں یہ تم دیکھ سکتے ہو. میرے ناتواں کاندھوں پر, میرے کمزور کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اسے برداشت نہ کر سکوں. میرے ناتواں کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اسے سہ نہ سکوں. میرے ناتواں کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اسے برداشت نہ کر سکوں. اس کے بعد اللہ کے نبی نے جواب دیا ہے چچا اگر یہ کافرین مکہ سورج اکھاڑ کے لائیں, دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں
اور چاند اکھاڑ کے لائیں بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، پھر بھی میں دین حق سے باز نہیں آؤں گا، پھر بھی میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا رہوں گا۔ رہی آپ کی بات تو آپ اگر مدد نہ کرنا چاہے تو مت کیجئے، اگر آپ اپنا ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھا لیجئے، آپ کی مرضی ہے، لیکن میں تو دعوت دیتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر آپ جانے لگے تو بھتیجے کو آواز دیتے ہوئے چچا نے بھتیجے کو آواز دی، اپنے بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو چچا نے ان کو آواز دی اور بلایا، یا ابن اخی، آئے میرے بھائی کے بیٹے، یعنی آئے میرے بھتیجے، ادھر آؤ۔ رونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں اللہ نے توحید کی دعوت دے کر بھیجا ہے، اگر تمہیں لا الہ الا اللہ کا مشن پورا کرنا ہے تو جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، کھل کر تم دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دو۔ اے میرے بھتیجے، میری زندگی میں کوئی تمہاری اوپر آنچ نہیں آ سکتی، میری زندگی میں کوئی بھی تمہارے اوپر میں ٹچ نہیں کر سکتا، میں کمزور ہو گیا ہوں، کوئی بات نہیں، لیکن ابھی زندہ ہوں، دیکھتا ہوں کہ میری زندگی میں تمہارا کون کیا کرتا ہے، جاؤ تم دعوت کا کام کرو، تم لا الہ الا اللہ کی دعوت دو۔ اتنی مدد کی تھی چچا نے ابو طالب نے، اتنی مدد، لیکن جب ابو طالب کے مرنے کا وقت آیا، آخری وقت ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، آخری سانسیں لے رہے ہیں، تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، قُلْ یَا عَمِّی لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اے میرے چچا، آخری وقت ہے، اس بیماری میں کوئی آدمی بچتا نہیں ہے، اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ چچا نے انکار کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا، قُلْ یَا عَمِّی لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فِي أُذُنِی، اے میرے چچا، اگر یہ کلمہ زور سے نہیں پڑھ سکتے ہو، یہ لوگ سن لیں گے اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کو تانے ماریں گے، اگر اس لیے نہیں پڑھنا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں، میں اپنا کان آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں، اے میرے چچا، میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ دیکھ رہے ہیں، فی اذنی، اے چچا میرے کان میں کہہ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ، صرف دھیرے سے میرے کان میں کہہ دو، اگر دھیرے سے میرے کان میں کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اللہ کے سامنے گواہی دے دوں گا کہ اللہ مرنے سے پہلے میرے چچا نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، تو میرے چچا کو بخش دے، میں بخشوا لوں گا اللہ سے، بس میرے کلمہ کہہ دیجئے۔ لیکن ابو طالب نے کیا کہا، آئے میرے بھتیجے، میں آہستہ سے اور کان میں بھی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے یہ کہیں کہ دیکھو ابو طالب نے آخری وقت میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے۔ اے میرے بھتیجے، میں اسی دین پر مرنا چاہتا ہوں جو دین پر میرا باپ ہے عبد المطلب، میں اسی دین پر مرنا چاہتا ہوں، اور کلمہ نہیں پڑھا۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ابو طالب مر گئے، لیکن کلمہ ان کو نصیب نہیں ہوا۔ اور جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ جب کلمہ نہیں پڑھا تو کہاں گئے؟ جہنم۔ ہمدردی اور محبت کے ناطے نبی اکرم نے اللہ کو پکار کر کہا کہ اللہ میرے چچا کو بخش دے، اللہ میرے چچا نے میری بہت خدمت کی ہے، اللہ میرے چچا نے میرا قدم قدم پر ساتھ دیا، لیکن عرش والے نے وہی بھیج کر نبی اکرم کو متنبہ کر دیا، کیئرفل کر دیا۔ اے محمد، آئندہ اپنے چچا کے بارے میں دعائیں مغفرت مت کرنا، تمہارا چچا ابو طالب حالت کفر میں مرا ہے اور کافروں کو میں جنت نہیں دیتا ہوں، تمہارا چچا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ ابو طالب، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ ہاں، تمہاری مدد کیا، تمہاری ہیلپ کیا، تمہیں دشمنوں سے بچاتا رہا، اس کے بدلے میں ہم اتنا ضرور کر دیں گے کہ تمہارے چچا کو سب سے ہلکا عذاب دیں گے۔
جہنم میں جہنمیوں کو جو عذاب دیں گے ان میں سب سے ہلکا عذاب ہم تمہارے چچا کو دیں گے، لائٹلی عذاب تمہارے چچا کو دیں گے، لیکن تمہارے چچا کو ہم جنت نہیں دیں گے، جہنم سے نہیں نکالیں گے، جہنم میں پڑا رہے گا، عذاب ہلکا دیں گے لیکن جہنم سے نہیں نکالیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے، اسی طرح سے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جن لوگوں نے ایمان لے آیا اور نیک عمل بھی کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان لوگوں کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا کہ لا الہ الا اللہ جو شخص کہتا ہے اور اس کے تقاضوں کو بھی پوری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سبوں کو بھی اللہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔